السلام مسنون UTC قاسمی میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو قواعد کے متعلق معروضی سوالات کو پڑھیں گے، جو کہ بہار DLED اسٹیٹ یا اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزام یا جامعہ ملیہ کے انٹرنس ایگزام کے لیے کافی معاون ثابت ہوگا۔ تو آئیے اسکرین پر دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، کسی جگہ، چیز، شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ الف اسم، ب صفت، جیم ضمیر، دال فعل۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف اسم۔ دوسرا سوال ہے، جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف اسم، ب صفت، جیم ضمیر، دال فعل۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ب صفت، کیونکہ صفت کے اندر اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، جو لفظ کسی چیز یا جگہ کے نام کے بدلے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف اسم، ب صفت، جیم ضمیر، دال فعل۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ضمیر۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کے بدلے میں استعمال ہو۔ چوتھا سوال ہے، نسیم کتاب پڑھتا ہے میں فاعل کون سا ہے؟ الف پڑھتا ہے، ب نسیم، جیم کتاب، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ب نسیم، کیونکہ کام کرنے والا یہاں پر نسیم ہے، تو نسیم فاعل ہو جائے گا۔ پانچواں سوال ہے، وامق آم کھاتا ہے میں مفعول کون سا ہے؟ الف کھاتا ہے، ب وامق، جیم آم، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم آم، کیونکہ یہاں پر جو کام واقع ہو رہا ہے وہ آم پر واقع ہو رہا ہے، تو یہاں مفعول ہو جائے گا۔ چھٹا سوال ہے، قواعد میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ الف مفعول، ب صفت، جیم ضمیر، دال فاعل۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال فاعل۔ اچھا انسان میں اچھا کیا ہے؟ الف اسم، ب موصوف، جیم صفت، دال فعل۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا دال صفت۔ اس کا گھر خوبصورت ہے میں اس کا کیا ہے؟ الف اسم، ب صفت، جیم ضمیر، دال فعل۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم ضمیر۔ ضمیر اس لیے ہوگا کہ مان لیجئے کہ خالد ایک اچھا لڑکا ہے، اس کا گھر بہت خوبصورت ہے، اس کا گھر خوبصورت ہے، تو اس کا گھر مطلب خالد کا گھر، تو یہاں پر اس کا جو ہے یہ خالد کی جگہ، راشد کی جگہ، کوئی بھی نام کی جگہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ ضمیر ہو جائے گا۔ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مہمل، ب موضوع، جیم موضوع، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا موضوع۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، اگر معنی دار ہو تو موضوع، اور معنی دار نہ ہو تو مہمل۔ تو یہاں پر جس کے کچھ معنی ہو، مطلب معنی ہو، اس کو موضوع کہیں گے۔ 10واں سوال ہے، وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف موصوف، ب فاعل، جیم ضمیر، دال فعل۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال فعل۔ 11واں سوال ہے، وہ کلمہ جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف اسم، ب صفت، جیم ضمیر، دال حرف۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دال حرف۔ 12واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں اسم کون ہے؟ الف زید، ب اور جیم سے دال کھاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، ب اور یہ حرف ہے، جیم سین یہ بھی حرف ہے، دال کھاتا ہے یہ فعل ہے، بچ گیا الف زید جو کہ اسم ہے۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف زید۔ 13واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں صفت کون سا ہے؟ الف سفید، ب احمد، جیم وہ، دال راشد۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف سفید۔ 14واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں ضمیر کون سی ہے؟ الف مہتاب، ب اور جیم وہ، دال کالا۔
اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن جیم وہ۔ 15واں سوال ہے مندرجہ ذیل میں مہمل کون سا ہے؟ الف پانی، ب ورق، جیم وانی، دال سڑک۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم وانی۔ پانی وانی استعمال کرتے ہیں تو وانی۔ 16واں سوال ہے میں آم کھاتا ہوں، اس جملے میں مفعول کون سا ہے؟ الف میں، ب ہوں، جیم آم، دال کھاتا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم آم۔ 17واں سوال ہے تناور درخت میں تناور کیا ہے؟ الف فعل، ب موصوف، جیم ضمیر، دال صفت۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال صفت۔ تناور درخت میں تناور کے ذریعے ایک درخت کی صفت بیان کی گئی ہے تو یہ صفت ہو جائے گی۔ برق رفتار گھوڑا میں صفت ڈھونڈیے۔ الف گھوڑا، ب برق رفتار، جیم رفتار، دال برق۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ب برق رفتار۔ مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کون سا ہے؟ الف مہتاب، ب اور، جیم وہ، دال کالا۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف مہتاب جو کہ ایک نام ہے۔ 20واں اور آخری سوال ہے مندرجہ ذیل میں اسم نکرہ کون سا ہے؟ الف صدف، ب استاد، جیم گنگا، دال دربھنگا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے صدف نام ہے جو کہ اس میں خاص ہے، گنگا ایک ندی کا نام ہے بھی اس میں خاص ہو جائے گا، دربھنگا ایک شہر کا ایک جگہ کا نام ہے یہ بھی اس میں خاص ہو جائے گا، بچ گیا استاد۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ب استاد۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو لوگوں کو پسند آئی ہو تو ازراہ کرم اس ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔